दोस्तों अगर आप 2026 में अपना ذاتی گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ حکومت پاکستان کی میرا گھر میرا آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوستوں پاکستان کے تمام کمرشل بینکوں کی جانب سے درخواستوں کی وصولی کا آغاز کر دیا گیا ہے، جیسے کہ میزان بینک نے بھی درخواستوں کی وصولی کا آغاز کر دیا ہے۔ اس کے بعد دوستوں نیشنل بینک آف پاکستان کی جانب سے بھی میرا گھر میرا آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کے تحت درخواستوں کی وصولی کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کے بعد دوستوں UBL بینک نے، الائڈ بینک نے، اس کے علاوہ حبیب میٹر بینک نے، اس کے علاوہ بینک الفلاح نے اور اس کے بعد بینک الحبیب کی جانب سے بھی درخواستوں کی وصولی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ دوستوں اگر آپ 5 مرلے کا اپنا ذاتی گھر بنانا چاہتے ہیں یا پھر آپ فلیٹ یا اپارٹمنٹ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 20 لاکھ روپے سے لے کر 35 لاکھ روپے کا قرضہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس قرضے کو دوستوں آپ نے 20 سال کے اندر اندر ماہانہ قسط کے ساتھ واپس کرنا ہوگا۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ نے ماہانہ قسط کتنے جمع کروانی ہوگی، تمام تر تفصیلات سٹیپ بائی سٹیپ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائی جائے گی۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں۔ سب سے پہلے نمبر پہ دوستوں آپ اپنے اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت موجود ہوں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر۔ 24 ستمبر 2025 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے میرا گھر میرا آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کی تفصیلات جاری کی گئی تھی، جس کے اندر یہاں پہ انہوں نے بتا دیا تھا کہ پاکستان کے تمام کمرشل بینک اور تمام مائکرو فنانس بینک جو ہے اس اسکیم کے تحت پاکستانیوں کو قرضہ فراہم کریں گے۔ دوستوں یہاں پہ 2 شرطیں لازمی قرار دے دی گئی ہیں۔ نمبر 1 کے اوپر دوستوں اگر آپ پہلی مرتبہ اپنا ذاتی گھر بنانے جا رہے ہیں اور آپ کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں دوسرے نمبر کے اوپر یہاں پہ انہوں نے شرط یہ رکھی ہے آپ کے نام کے اوپر کسی قسم کی ریزیڈینشیل پراپرٹی موجود نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ ان 2 شرائط کے اوپر اترتے ہیں تو آپ اس اسکیم کے لیے درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ آپ نے درخواست کہاں پہ جمع کروانی ہے، جیسا کہ دوستوں میں نے آپ کو بتا دیا ہے پاکستان کے تمام کمرشل بینکوں کی جانب سے میرا گھر میرا آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کے تحت درخواستوں کی وصولی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آپ نیشنل بینک آف پاکستان میں درخواست جمع کروا سکتے ہیں، آپ میزان بینک میں درخواست جمع کروا سکتے ہیں، اس کے علاوہ UBL بینک، الائڈ بینک، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے آپ کے پاس آپشن ہیں۔ آپ کسی بھی بینک میں جا کے میرا گھر میرا آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ 3 مقاصد کے لیے آپ کو قرضہ مل جائے گا۔ نمبر 1 کو دوستوں اگر آپ بنا بنا گھر پرچیز کرنا چاہتے ہیں یا فلیٹ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں نمبر 2 کے اوپر اگر آپ کے پاس پلاٹ موجود ہے اور آپ گھر بنانا چاہتے ہیں، کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں نمبر 3 کے اوپر اگر آپ پلاٹ بھی پرچیز کرنا چاہتے ہیں پلس اس کے اوپر گھر بھی بنانا چاہتے ہیں تو دونوں کاموں کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو 5 مرلے کا ذاتی گھر بنانے کے لیے آپ کو قرضہ فراہم کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوستوں اگر آپ فلیٹ یا اپارٹمنٹ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایریا 1360 اسکوائر فٹ تک زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوستوں یہاں پہ کلیئرلی نیشنل بینک آف پاکستان کی جانب سے بتایا گیا ہے پاکستان کے تمام کمرشل بینک، تمام اسلامک بینک اور تمام مائکرو فنانس بینک اور HBFC کمپنی جو ہے وہ بھی آپ کو اس اسکیم کے تحت قرضہ فراہم کرے گی۔ قرضہ دوستوں آپ کتنا لے سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے پہلی کیٹیگری کے تحت آپ کو 20 لاکھ روپے کا قرضہ مل سکتا ہے، دوسری کیٹیگری کے تحت آپ 35 لاکھ روپے کا قرضہ لے سکتے ہیں۔ جتنا بھی دوستوں قرضہ لیں گے 20 سال کے اندر اندر آپ نے اس قرضے کو واپس کرنا ہوگا۔ پہلے 10 سال کے لیے آپ نے کتنا مارک اپ پے کرنا ہے یہاں پہ آپ اپنے اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ پہلی کیٹیگری کے تحت قرضہ لیں گے 20 لاکھ روپے تک تو پہلے 10 سال کے لیے آپ نے 5% تک مارک اپ پے کرنا ہوگا۔ اگر آپ 35 لاکھ روپے کا قرضہ لیں گے تو آپ نے 208% تک مارک اپ پے کرنا ہوگا پہلے 10 سال کے لیے۔ اگلے جو 10 سال ہوں گے 11 سے 20 سال ان میں بینک کی پالیسی کے مطابق آپ نے مارک اپ پے کرنا ہوگا۔ جس بھی بینک سے آپ قرضہ لیں گے میرا گھر میرا آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کے تحت اس بینک کا جتنا بھی مارک اپ ریٹ ہوگا اس مارک اپ ریٹ کے حساب سے آپ نے اگلے 10 سال کے اندر پیمنٹ کرنی ہوگی۔ اس کے بعد دوستوں یہاں پہ بینک چارجز کی بات کریں تو فری آف کاسٹ ہے۔ جب آپ اس اسکیم کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ سے کسی قسم کی پروسیسنگ فیس نہیں لی جائے گی۔ کسی بھی بینک میں جائیں درخواست فارم پر کریں اور پر کر کے آپ جمع کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں پری پیمنٹ پینلٹی بھی آپ سے نہیں لی جائے گی۔ اس کے بعد دوستوں نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ 10% آپ نے ایکویٹی خود ڈالنی ہوگی، باقی جو 90% پیسے ہوں گے وہ آپ کو بینک فراہم کرے گا جس بینک سے آپ قرضے کے لیے درخواست جمع کروائیں گے۔ تو دوستوں مکمل تفصیلات سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ اب دوستوں مین چیز کی طرف آتے ہیں، اگر آپ اس اسکیم کے تحت قرضہ لینا چاہتے ہیں تو آپ نے ماہانہ قسط کتنی جمع کروانی ہوگی۔ دوستوں اب ہم بات کرتے ہیں اگر آپ پہلی کیٹیگری کے تحت 20 لاکھ روپے کا قرضہ لیں گے 5% مارک اپ کے اوپر اور 20 سال کے اندر اندر آپ نے اس قرضے کو واپس کرنا ہوگا۔ اسی طریقے کے ساتھ دوستوں اگر آپ 35 لاکھ روپے کا قرضہ لیں گے تو 8% مارک اپ کے اوپر آپ کو ملے گا اور 20 سال کے اندر اندر آپ نے اس قرضے کو واپس کرنا ہوگا۔ اب دوستوں نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ کیلکولیشن آپ اپنے اسکرین کے اوپر دے سکتے ہیں۔ اگر آپ پہلی کیٹیگری کے تحت 20 لاکھ روپے کا قرضہ لیں گے تو آپ کی ماہانہ قسط بنے گی 13,200 روپیہ، ٹھیک ہے۔ یہ دوستوں میں آپ کو پہلے 10 سال کے لیے ماہانہ قسط بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد دوستوں اگر آپ 35 لاکھ روپے تک کا قرضہ لیتے ہیں تو پہلے 10 سال کے لیے آپ کی ماہانہ قسط بنے گی 29,275 روپے۔ اس میں دوستوں مارک اپ جو ہے وہ بھی شامل کیا گیا ہے اور اس کے بعد دوستوں آپ کو ماہانہ قسط بتائی گئی ہے جو اگلے 10 سال ہوں گے 11 سے 20 سال، ان 10 سالوں کے اندر بینک اپنی پالیسی کے مطابق جو اس وقت اس کا مارک اپ ہوگا اس مارک اپ ریٹ کے حساب سے آپ سے ماہانہ قسط چارج کرے گا۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔